دوسرا مسئلہ فرمایا ہے کہ رافعہ بیوی کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے فلاں خاتون سے شادی کی تو تم مجھ پر طلاق ہو۔ یہ بات رافعہ کے شوہر ظاہر نے، یہ سعودی عرب سے سوال ہے، ظاہر نے کئی مرتبہ دہرائی۔ ایک مرتبہ اپنی ساس کے سامنے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو تمہاری بیٹی کو طلاق ہے۔ لڑکی کی دادی کے سامنے دہرائی کہ میں اگر یہ بات کروں تو تمہاری پوتی کو طلاق ہے۔ اس کے بعد رافعہ کے شوہر ظاہر نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو اب کیا ہوگا، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ رافعہ کا شوہر ظاہر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں، کوئی شرط رکھی ہی نہیں۔ تو اس صورت میں لڑکی کے پاس اپنی اور اپنی ماں اور دادی کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو عورتیں گواہ ہیں ظاہر کے اس جملے کی کہ اس نے کہا اگر میں فلاں سے شادی کر لوں تو تمہاری پوتی، تمہاری بیٹی کو طلاق ہے۔ اب اس نے کر لی شادی، اب وہ کہتا ہے کہ بھئی تم میری بیوی ہو، میں نے تمہاری دادی اور تمہاری والدہ سے یہ کہا ہی نہیں، اور وہ دونوں گواہی دیتی ہیں کہ ہماری پوتی اور بیٹی اس کو استنکاح ہے، لہٰذا یہ طلاق ہو گئی۔ تو دو عورتوں کی گواہی ہے، عورتوں کو کوئی گواہی ہے نہیں۔ مسئلہ میاں یہ بہت پیچیدہ ہے، جس طرح آپ نے لکھا ہے اسی کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو مفتی کو جو الفاظ بتائے جاتے ہیں نا وہ انہی کا پابند ہوتا ہے، اس لیے یہ زبانیں اور غیر محتاط گفتگو سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک طلاق اور نکاح کے مسئلے میں اور ایک پیسوں کے مسئلے میں کبھی بھی غیر محتاط بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اب وہ شوہر سچ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، دونوں صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ان دو عورتوں کی اکیلے گواہی ہم حنفیہ کے نزدیک قابل قبول ہے، ایک مرد ہونا چاہیے، اور پھر دو عورتیں گواہی دیں تو ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور وہ ظاہر کی بیوی ہے۔